جی اختر نظامی عالم صاحب، رضا خانیوں کے عالم، بریلوی عالم صاحب، بہت بڑے مناظر ہیں آپ سے سوال کرتا ہوں ایک بار پھر سے، جو احمد رضا خان نے اپنی ملفوظ میں لکھا ہے کہ کسی تاجر نے اپنی کنیز کو ہبا کر دیا مزار پر، تاجر نے، مجاہد نے نہیں، تاجر نے، جس کو انہوں نے اس رنڈی کو جو تاجر خرید کے لایا تھا اس کو کنیز کا نام دیا، کیونکہ تاجر کنیز نہیں رکھتا ہے، ویشیائے رکھتا ہے، اور مجاہد کو جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں اس کو تاجر نہیں مجاہد کہا جاتا ہے۔ لفظوں میں فرق ہے اختر نظامی صاحب، میں آپ کو وضاحت سے بتا رہا ہوں کہ تاجر جو تھا اس کے پاس کوئی رنڈی ہوگی جو اس کی خریدی ہوئی تھی، جس کو احمد رضا خان نے کنیز کا نام دیا، جبکہ اس کو کنیز کا نام نہیں دینا تھا، کیونکہ کنیز مجاہدوں میں تقسیم ہوتی ہے، تاجروں میں نہیں، تاجر خریدتے ہیں ویشیا ہے، لیکن چلو۔ اور پھر اس تاجر نے اپنی کنیز کو، اپنی رنڈی کو، اپنی ویشیا کو مزار پر ہبا کر دیا، یعنی مزار کے نام کر دیا کہ آج سے مزار کی خدمت میں حاضر رہے گی۔ پھر احمد رضا خان صاحب آگے لکھتے ہیں کہ جو پیر صاحب، جو شیطان قبر میں پڑا تھا، اس شیطان نے قبر سے باہر آواز لگائی، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ عبد الوہاب، یعنی قبر والا باہر آواز لگا کر بات کر رہا ہے، اگر تم سچے ہو تو جاؤ پوری دنیا کے جتنے بھی مزارات ہیں، کسی ایک مزار سے قبر سے آواز آ جائے تو میں بریلوی بننے کو تیار ہوں، لیکن تم جھوٹے مکار لوگ اپنی من گھڑت کے سکھانے میں چلتے ہو۔ چلو آگے بڑھتا ہوں کہ احمد رضا خان نے کہا قبر سے آواز آئی، کیا؟ عبد الوہاب جو کنیز کو پسند کر چکا تھا، باہر سڑک پر دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی تھی، نیت پلید ہو گئی تھی، اور آ کر صاحب مزار سے اس شیطان سے کہہ رہا تھا کہ مجھے فلاں کنیز پسند آ گئی ہے، تو اتنے میں اس تاجر نے وہ کنیز مزار کے ہبا کر دی، تو اندر سے وہ شیطان باہر آواز لگاتا ہے کہ عبد الوہاب دیر کاہے کی، کنیز کو حجرے میں لے جاؤ، کیونکہ وہ تمہیں پسند آ گئی ہے، تمہیں سیکس کا اس کے ساتھ کرنے کا دل کر رہا ہے، جاؤ مزار میں لے جاؤ، حجرے میں لے جاؤ، اور لے جا کر اس سے اپنی حاجت پوری کرو، اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرو، اپنے ذہن کو ٹھنڈا کرو، اور جو تمہیں کنیز پسند آئی ہے اس سے مزے لو۔ یہ میرا سوال ہے کہ احمد رضا خان نے جو مزاروں پر کنیزیں ہبا کروائی ہیں اور ان سے زنا کروایا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ دیکھو سلیم صاحب، جس طرح سے آپ ہونا اسی طرح سے سمجھ رہے ہو۔ دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے جو کنیز جو ہبا کیے جاتے ہیں وہ حلال ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جیسے جنگ وغیرہ کر کے کسی عورت کو کنیز کے طور پر پیش کیا کرتے تھے، اس کے لیے حلال ہوتے تھے، سمجھے؟ تو اس طرح سے حلال ہے، حدیث کے مخالفت نہ کریں۔ اب رہی بات، اگر اب میرے اس زمانے میں بھی کنیز کا دور رہتا، مجھے بھی پیش کرتا کر تمہارے گھر سے یا کسی سے، تو وہ جائز ہوتا، لیکن میں زبان کو کنٹرول کر کے ہی بات کروں گا میں۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دیکھیے سامعین حضرات، یہ شخص کیا بول رہا ہے؟ جب میں نے سے یہ سوال کیا کہ احمد رضا خان نے مزاروں پر کنیزوں کو ہبا کروایا اور ان سے مزاروں پر ان کا زنا کروایا، اور اس کی دلیل ان کی اپنی کتاب میں ہے کہ انہوں نے یہ کہا کتاب کے اندر کہ عبد الوہاب اب دیر کاہے کی، کنیز کو حجرے میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو، جس کی میں نے کتاب کا حوالہ اپنی ڈی پی پہ لگا دیا ہے، اسے آپ روک کر پڑھ بھی سکتے ہیں کہ کنیز کو حجرے میں لے جا کر اس سے زنا کرو، اس سے حاجت پوری کرو۔ تو ان سے اختر نظامی جو بریلویوں کے بہت بڑے مناظر ہیں، ان سے جب میں نے پوچھا اس کی کیا دلیل ہے، تو انہوں نے معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا، بہتان مانا، اور صحابہ کرام پر جھوٹ بول کر ان پر بہتان مانا کہ وہ لوگ جنگوں میں جو کنیزیں ان کو ملتی تھیں، وہ لوگ بھی اپنی کنیزوں کو کوئی ایسی جگہ بھیج دیا کرتے تھے جیسے مزار ٹائپ کی چیز ہوتی ہوگی ان کے حساب سے۔ تبھی تو احمد رضا خان کی دلیل یہ دے رہا ہے کہ احمد رضا خان بھی مزاروں پہ ہبا کرواتا تھا اور ان سے زنا کرواتا تھا، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ اختر نظامی کے بقول صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کنیزوں کو کہیں بھیج کر ان کو ہبا کر دیا کرتے تھے اور وہاں پر زنا کا دھندا چلوایا کرتے تھے۔ آپ لوگ اس کی آڈیو پر غور کریں کہ یہ شخص اپنے گندے اور پلید دھرم کو بچانے کے لیے کتنی بڑی بہتان بازی کر رہا ہے، اور نبی کے اوپر گستاخی کر رہا ہے، ان پر الزام لگا رہا ہے، اور صحابہ کرام پر توہین کر رہا ہے اسلام کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حنفیت جو ہے اسلام دشمنی میں بنی ہے،
اللہ کی قسم اپنے گندے دھرم کو ثابت کرنے کے لیے یہ لوگ کسی کو نہیں چھوڑتے، نہ اللہ کو، نہ اللہ کے رسول کو، نہ صحابہ کرام۔ اور اس مردود کو یہ بتا دوں اور کسی بھی حنفی کو یہ بتا دوں کہ جو ہبہ کا سسٹم ہے یہ یہودیوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے اور ہندوؤں میں بھی ہے۔ آپ جب عیسائیوں میں اور ہندوؤں میں دیکھیں گے، عیسائیوں میں تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر بھی عورتیں ہوتی ہیں، ان کو نند بولتے ہیں، اور یہودیوں میں ہندوؤں کے اندر جو عورتیں مزاروں کو اور ان کے اکھاڑوں کو اور ان کے جو آشرموں کو جو ہبہ ہوتی ہیں ان کو وہ داسی بولتے ہیں۔ اور یہ کسی سے لیکن چپی بات نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیے اس آدمی کی کہ وہ ہندو والا کافروں والا عمل جو احمد رضا خان نے مزاروں پہ شروع کیا تھا، اور اس کو اپنے عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اللہ، اس کے رسول اور صحابہ کرام پر اس آدمی نے کتنا بڑا بہتان مانا ہے، صرف اپنے گندے اور پلی دھرم کو ثابت کرنے کے لیے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ ہے حنفیت، رضا خانیت۔ دیکھیے سلیم صاحب، حدیثوں کی مخالفت نہ کریں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں اپنی زبان کو کنٹرول کریں۔ آپ کہہ رہے ہو کہ کنیز مندروں میں ہبہ ہوتے ہیں، اس کی کوئی دلیل ہوگی، چرچوں میں جو ہبہ ہوتے ہیں اس کی دلیل آپ کی نظر میں ہوگی تو وہ پیش کر دیں۔ آپ جھوٹے ہو، مکار ہو، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، تمام مومنین کی لعنت، تو تم لعنتی ہو گئے۔ سلیم صاحب اب بھی توبہ کر لیں، وقت ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ سامعین کرام، آپ اس کی آڈیو پھر سنے ہوں گے کہ یہ بندہ اپنی بات پر قائم ہے، کہتا ہے حدیثوں سے ثابت ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام اپنی لونڈیوں کو جو ان کو جنگوں میں حاصل ہوتی تھیں، وہ لونڈیوں کو وہ لوگ کہیں پر ہبہ کر دیا کرتے تھے جہاں پر ان سے زنا ہوتا تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس کے بقول تو پتہ نہیں کیا تھا پہلے، اور اس دور میں مزار تو ہوتے نہیں تھے۔ اب یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ وہاں پر بھی ہبہ ہوتی تھی، پتہ نہیں کہاں پر ہبہ ہوتی تھی۔ بھائی یہ جھوٹا انسان اپنے دھرم کو کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ احمد رضا خان نے مزاروں پر کنیزوں کو، عورتوں کو ہبہ کروایا، جو عمل یہودیوں کا، کافروں کا تھا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عمل جو ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ لوگوں نے بہت سب نے دیکھا ہوگا تقریباً، کہ جو عیسائی ہوتے ہیں ان کے چرچوں کے اندر وہ عورتیں ہوتی ہیں جو کالے کپڑے پہن کے، لمبی سی وہ جو برقعے ٹائپ کا ہوتا ہے اور سر پہ وہ اوڑے بھی ہوتی ہیں، ان کو نند بولتے ہیں۔ وہ خدمت کے لیے ہو جاتی ہیں، پھر وہ زندگی میں کبھی شادی نہیں کرتی ہیں، وہ چرچ کی خدمت میں رہتی ہیں، ان کو خادمہ بھی بولتے ہیں اور وہ وہاں پر نند بھی بولتے ہیں۔ اسی طرح سے ہندوؤں کے اندر بھی دیکھا ہوگا، وہ جوگن بن جاتی ہیں اور آشرموں میں اور اس میں اکھاڑوں میں اور مندروں میں وہ بھی لوگ بھی کنیز ہوتی ہیں جو وہاں رہتی ہیں۔ باقی کوئی ایسا دنیا میں ایسا آدمی نہیں ہے جنہوں نے نہ دیکھا ہوگا عیسائیوں کے چرچ میں یا ہندوؤں کے مندر یا آشرموں میں جو کنیزیں ہوتی ہیں، جو خادمہ ہوتی ہیں، جو داسی ہوتی ہیں، وہاں پر سب نے دیکھا ہوگا، سب کو پتا ہے۔ لیکن یہ شخص جو ہے اصل بات سے ہٹ کر اس بات پر مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ ہندوؤں میں، عیسائیوں میں کہاں ہوتی ہے، اس کی دلیل دو۔ اب بھائی کیا میرے پاس ہندوؤں کی، عیسائیوں کی کتابیں رکھی ہیں کیا؟ یہ تو سامعین نے میری بات اس کی بات سن کے خود پتا ہوگا، سامعین کو خود پتا ہوگا اس بات کا کہ عیسائیوں کے یہاں پر کنیزیں ہوتی نہیں ہوتی، ہندوؤں کے یہاں پر آشرموں میں کنیزیں ہوتی نہیں ہوتی۔ یہ سب لوگ اختر نظامی صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں۔ آپ نے جو گستاخی کی ہے اللہ، اس کے رسول اور صحابہ کرام کی، معاذ اللہ، استغفر اللہ، توبہ کر لو۔ کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ تم توبہ نہیں کرو گے، اپنی بات پر قائم رہو، کیونکہ تم حنفی ہو اور حنفی جو ہے اسلام دشمن ہے۔ سامعین اکرام، میں بات کا خلاصہ کر دوں کہ میں نے ملفوظات میں پڑھا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی ملفوظ میں لکھا ہے کہ ایک تاجر تھا اور اس کے پاس ایک کنیز تھی، اور ایک عبد الوہاب نام کا ایک شخص تھا جو کہیں جا رہا تھا اور تاجر اپنی کنیز کے ساتھ سے کہیں آ رہا تھا۔ تو عبد الوہاب کی نظر کنیز پر پڑی، ایک ہی نظر میں کنیز پسند آ گئی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ عبد الوہاب اپنے پیر کے پاس، یعنی قبر پہ مزار پر گیا، جو مردہ مزار کے اندر جو مردہ تھا اس کے پاس پہنچا، وہاں جا کر کھڑا ہو گیا۔ تو اندر سے جو مزار کے اندر جو مردہ تھا، وہ شیطان جو تھا، وہاں سے آواز آئی کہ عبد الوہاب کنیز پسند آ گئی۔ آپ ہی لوگ یہ غور کیجئے کہ جو مردہ تھا اس کو ایک باہر زندہ آدمی کے حالات کا پتہ چل گیا، اور اس نے اندر سے ہی آواز لگائی کہ عبد الوہاب کنیز پسند آئی۔ تو عبد الوہاب نے کہا کہ حضور سے کیا چھپانا،
آپ کو تو پتہ ہی ہے دلوں کے راز، معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ ہے حنفیت، یہ ہے بریلویت. یہ صوفی لوگ ہیں. حنفی میں چاہے کوئی بھی دیوبندی ہو، بریلوی ہو، قادیانی ہو، شیعہ ہو، یہ سب صوفی ہیں. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو عبد الوہاب کہتے ہیں کہ حضور سے کیا چھپانا، حضور کو تو پتا ہے میرے دل کا راز کہ میں باہر ایک لڑکی کو دیکھ کر آیا ہوں، غلط نظر ڈال کر آیا ہوں. بس اتنا کہنا تھا کہ وہ تاجر بھی مزار پر آ گیا. اور آنے کے بعد تاجر نے اپنی جو ویشیہ تھی، جو اس کی خریدی بھی تھی، کیونکہ تاجر تھا، وہ کوئی مجاہد نہیں تھا، کوئی صحابی نہیں تھا. کوئی صحابی نہیں تھا جس نے کوئی وہ جہاد لڑا ہو اسلام کے لیے، اس کو کوئی لونڈی اس کو حصے میں ملی ہو، تو ایسا تو کوئی نہیں تھا نا. لیکن احمد رضا خان نے اپنے گندے دھرم کو چھپانے کے لیے اس ویشیہ کو، اس غلط عورت کو جو تاجر کی خریدی بھی تھی، اس کو کنیز کا نام دے دیا. چلو جی، اب وہ تاجر نے آگے اسی ٹائم کنیز کو مزار اقدس کے ہبہ کر دیا کہ لو جی یہ آج سے اس مزار کی نام کر دی، یہیں پہ رہے گی، یہیں پہ. اور وہ ہبہ کر کے چلا گیا. پھر مزار سے شیطان کی آواز آتی ہے کہ عبد الوہاب اب تو کنیز آ گئی نا، جسے تم نے دیکھ کر پسند کر لیا تھا، اب اس کو حجرے میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو، یعنی اس کے ساتھ زنا کرو. آپ بھی دیکھیے یہ رضا خانیت، یہ حنفیت مزاروں پر زنا کروا رہی ہے بنا شادی کے. بنا شادی کے. آپ غور کریں. اب وہ مزاروں پر تو میں نے پوچھا اختر نظامی صاحب سے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کہاں سے دلیل دی ہے اس بات کی؟ تو اختر نظامی نے اس پر یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو لونڈی ملتی تھی، صحابہ اکرام کو بھی جو لونڈی ملتی تھی، وہ بھی ہبہ کرواتے تھے. اب ان سے پوچھو وہ کہاں ہبہ کرواتے تھے، وہاں پر کب کون سا مزار تھا، کون سا چرچ تھا، کون سا مندر تھا، کون سا آشرم تھا، کہاں پر ہبہ ہوتی تھی، کہاں پر جا کے کنیزوں کے ساتھ لوگ حاجتیں پوری کرتے تھے. ارے بھائی وہ ہبہ نہیں ہوتی تھی، وہ ان کو حاصل ہوتی تھی جن کو وہ اپنے ساتھ میں رکھتے تھے. ان سے مطلب ان کا اپنا ایک اصول ہے شریعت کا کہ جو مال غنیمت میں جو آتی تھی ان کو بانٹا جاتا تھا. اب یہ جو اس میں لفظ تاجر کا استعمال ہوا، ارے بھائی کنیز جو ہوتی ہے، لونڈی جو ہوتی ہے، وہ مجاہد کو ملتی ہے جہاد کرنے پر، اسلام سے کافروں جہاد کرنے پر. وہ جو تاجر تھا اس نے کون جہاد کرا تھا، وہ کون صحابی تھا، کچھ بھی نہیں. بس اپنے گندے پلت دھرم کو ثابت کرنے کے لیے احمد رضا خان نے بھی ایک کہانی گھڑ دی، اور یہ اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گندا بہتان باندھا اور صحابہ کرام بہتان باندھا. یہ ہے حنفیت، یہ ہے رافضیت، یہ ہے صوفیت، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوگ خارجی ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کمبخت، اس بدبخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا گندا بہتان باندھا، صحابہ اکرام پر، کہ وہ اپنی لونڈیوں کو جو ان کو جنگ میں حاصل ہوتی تھی ان کو وہ لوگ بھی ہبہ کر دیا کرتے تھے. معاذ اللہ استغفر اللہ.